السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد بٹ، اور آج جو ہمارا پروگرام ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک بہت روحانی شخصیت، اور ان کا میں آپ کو تعارف اس حوالے سے کراتا چلوں کہ اشفاق احمد جو دانشور ہمارے ملک کے بہت اہم دانشور ہیں، انہوں نے اپنی اکثر کتابوں میں، اپنے ریڈیو کا جو پروگرام تھا تلقین شاہ، اس میں اور اپنی اکثر مواقع میں جب وہ بات چیت گفتگو کرتے تھے تو وہ بابا جی نور والے کا ذکر کرتے تھے۔ تو آج وہ بابا جی جو نور والے ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے پاس بابا جی کے حوالے سے بڑی اہم معلومات ہے، ایسے روحانی واقعات ہیں، اور کون کون سی شخصیات یہاں آتی تھی بابا جی سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ سارا آج ہم آپ کو ان کی زبانی سنائیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے اس پورے انٹرویو کو سن کر، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ السلام علیکم سر، کیا حال آپ کا؟ اللہ کی رحمت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بابا جی کی جو ولادت کہاں ہوئی تھی، اور بچپن سے لے کر اب تک جو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ دیکھیں، میری تو تاریخ پیدائش ماموں گانجن ضلع فیصل آباد میں 1952 کی ہے، 52 کی ہے، لیکن بابا جی کے متعلق جو معلومات ہیں وہ ساری ہم تک پہنچی۔ تو بابا جی کے آباء و اجداد پہلے ہوشیارپور کے ایک گاؤں تھا مکیریاں، جی جی، وہاں آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ وہاں سے انہیں آبودانہ جو تھا وہ جلندھر شریف، وہ جوڑے پل کے قریب گنج بازار کے نزدیک، تو والدہ ہماری بتایا کرتی تھی کہ وہاں ہمارا گھر جو تھا حضرت صابر صاحب کا وہاں مزار تھا، تو وہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اس کے قریب گئی تو بابا جی کا جو وہاں پہ پیدائش ہے وہ جلندھر شریف میں ہوئی ہے جہاں تک، اور یہ تقریباً وہ 1878 کے قریب ہوئی، کیونکہ بابا جی 1978 میں وصال ہوا ہے۔ تقریباً 100 سال بابا جی نے زندگی کی بہاریں دیکھی ہیں۔ تو یعنی یہ تو وہی ایج بنتی جو علامہ اقبال کا جی یوم پیدائش کا۔ بہت شنید ہے کہ کہیں علامہ اقبال صاحب بھی بابا جی کے پاس آئے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، شنید ہے ہماری۔ تو ان کے بیٹے تو جوید اقبال صاحب تو ہمارے سامنے بابا جی کو ملنے آئے۔ تو بابا جی نے اوائل عمر میں ہی، بابا جی خاموش طبیعت تھے، اور ہماری دادی جی بھی ایک خدا ترس خاتون تھی، تو وہ دسترخوان بچھا کے بابا جی کو کھانا کھلایا کرتی تھی دوستوں کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ ساری تربیت والدہ سے بھی حاصل ہوئی، اور ہمارے دادا جی جو تھے نبی بخش رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو بابا جی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو وہ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو جس چیز پہ بابا جی بچپن میں تھے صغیر سری میں، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ ہمارے دادا جی کو کہتے تھے کہ یہ چیز یہاں سے لے جائے۔ وہ بابا جی کو محبت سے فیضی شاہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا فیضی شاہ ہے۔ تو پھر بابا جی اوائل عمر میں جب صغیر سنی میں ہی 12-13 سال جنگل میں انہوں نے گزارے، اور اکیلے؟ ہاں جی، اکیلے، شادی سے پہلے، یعنی ان کی شادی سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اب جب اشفاق صاحب آئے تو بابا جی کے پاؤں میں، کہتے ہیں ہم نے بہت سی کریمیں لگائی، وہ اتنے سخت ہو چکے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب یہ کریمیں اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی بابا جی باتیں، ہم لوگ بھی پوچھتے تھے کہ وہاں کیسے زندگی، شکاریات کے متعلق بابا جی بہت ساری معلومات فراہم کرتے تھے کہ وہاں جنگل میں کیا کچھ ہونا چاہیے بندے کے پاس، کس طرح۔ تو بڑے وہاں کے بھی 12 سال انہوں نے مراقبہ کیا، اور جنگل میں اکیلے سے بھی۔ کہتے 2 ہی کام تھے، یا اپنے آپ کو سزا دینا، اچھا، یا اپنا رونا دھونا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے آگے۔ کہتے 2 ہی دعائیں وہاں پہ تھی کہ یا اللہ، یا تو
کوئی مستی پیرا مل جائے یا پھر زندان خانہ مل واہ جائے. واہ. تو بابا جی کو پھر کہتے تو دعا قبول ہوگی. تو مستی پیرے میں بابا جی رہے بہت سال. اچھا یہ بتائیں کہ بابا جی کے جو بزرگ تھے جنہوں نے ان کو ولایت دی جی وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وہ حضرت میاں خدا بخش قادری علیہ رحمت تھے. تو وہ بھی ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ عراق میں سے حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کو ان کا بلاوا آیا تو وہاں پہ تشریف لے گئے. تو وہ پہ 40 سال وہاں مزار پر وہاں چکر لگاتے رہے. ٹھیک. اور اس وقت وہ مزار شریف بن رہا تھا حضرت غوث اعظم کا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ کیا مزدوری لوگ ہیں. تو بڑا اچھا میاں صاحب جواب دیا کرتے تھے کہ یار بڑے سرکار کے پاس آئے ہیں, بڑی مزدوری لیں گے. تو 40 سال کے وہاں پہ فیض, یہ سب معلومات بابا جی سے ہم تک پہنچی ہیں کہ 3 طرح کا فیض جاری ہوتا تھا. کسی کو 7 سال کے بعد وہاں پہ اجازت ہو جاتی تھی, اچھا. کسی کو 14 سال کے بعد, کسی کو 40 سال کے بعد. جو 40 سال کے بعد وہ ابدال کے درجے پہ ہو جاتے تھے اور سرتاج ولی ہو کے وہاں سے ان کو پھر ایک علاقہ دے دیا جاتا تھا. اور خصوصی طور پر جس علاقے کے ہیں اسی علاقے میں انہیں پھر اجازت ہو جاتی تھی کہ جا کے فیض تقسیم کرو. تو میاں خدا بخش قادری جلندھر شریف آ گئے اور وہاں نکودر اڈے کی طرف جانے والی جگہ کے اوپر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا. تو وہ جہاں بھی میاں صاحب ڈیرا لگاتے تھے مخلوق خدا جوک در جوک آنے لگ جاتی تھی. وہ پھر جگہ بدل لیتے تھے. وہ ذرا تخلیہ پسند بزرگ تھے, یعنی خود نمائی نہیں کرتے, نہیں چھپا ہی رہوں. ہاں جی. تو وہ پھر شنید ہے کہ جلندھر کے مضافات میں 12 بستیاں ہیں. اچھا. تو وہ جہاں جہاں ان کا ڈیرا ہوتا تھا وہ بستیاں بن جاتی تھی. یہ درویش بستی, اچھا. ہاں جی, کوئی شیخ بستی. اچھا, نام بھی ویسے ہیں. ہاں جی, ایسے ان بستیوں کے نام ہے اب بھی. ہاں جی. تو وہ پھر آخر میں انہوں نے یہ نکودر اڈے سے جانے والی سڑک پر ایک بیریوں کا باغ تھا, وہاں ان کا قیام تھا. تو بابا جی کو بھی غیبی اشارے سے میاں صاحب کے پاس کہ وہاں پہ چلے جاؤ. جب جنگل میں 12-13 سال رہنے کے بعد تو پھر بابا جی وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میاں صاحب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو بابا جی نے فرمایا کہ رہو بیٹا خوشی سے. تو وہاں پہ پھر لوگ پوچھتے تھے کہ بابا جی یہ جو اتنا فیضان ہے یہ کیسے آپ تک میاں صاحب سے کیسے منتقل ہوا. تو بڑی اچھی انہوں نے کہا 3-4 سوال میاں صاحب نے مختلف اوقات میں مجھ سے پوچھے تھے. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ بیٹا پہلے تو جنگل میں آپ رہے ہو تو اب بتائیں کس قسم کا کھانا آپ کو. تو وہاں تو کوئی میسر نہیں تھی. اور بابا جی بھی بتایا کرتے تھے کہ اکثر چلائی کے پتے اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ یار جلندھر شہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور جو کھانا میرے مرشد میرے لیے تجویز کریں گے اس سے اس کھانے کی تو پوری کائنات میں بنا نہیں ہوگی. تو وہ پھر بابا جی تو پھر کہتے پھر سوال انہوں نے کبھی پوچھا کہ بیٹے پہلے تو وہاں پہ ایک تہمت بابا جی باندھتے تھے جیسے احرام ہوتا ہے اوپر چادر اور سر پر سمپل اپنا ان کا. تو اسی طرح تسبیح اور لوٹا اور ایک بس وہ نماز کے لیے تیاری کرتے. تو بتایا کرتے تھے کہ جب ہم رات کو ذکر اذکار کرتے تھے تو وہاں کے یہ خونخوار بھیڑیے جانور وہ بھی کہتے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اور میں جہاں ہم نے قیام کرنا انہوں نے بھی دائرہ بنا کے بیٹھ جانا. یعنی جنگل سے جانوروں کی حفاظت کرتے تھے. ہاں جی. بلکہ جہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ جب کبھی کسی بندے نے کوئی دل آزاری سی کرنے تو بابا جی نے اکثر کہہ دینا کہ وہ جنگل دے بڑے چنگے لوگ سی ہو. وہ زیادہ کہ وہ دل آزاری نہیں کرتے. اشفاق صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اس کا. ظاہر ہے بابا جی کی باتیں سب نے سنی ہوئی ہیں. تو وہ پھر میاں صاحب کی خدمت. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بیٹے کا اب لباس کیسا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو عطا ہو جائے گا اس سے بڑا لباس جو پسند فرمائیں گے. تو تیسرا سوال انہوں نے کہ بیٹے پہلے تو سرگردان رہتے تھے, اب آپ یہ بتائیں کہ کہاں رہنا پسند کریں گے دنیا کے کس کونے میں, جہاں آپ چاہو گے.
وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور پہلے بھی اللہ کے حکم سے ہی تھے، اب جہاں کا حکم ہوگا وہاں رہ لیں۔ وہاں ڈیرے لگا دیں۔ تو چوتھا سوال کہتے جب بابا جی نے پوچھا کہ بیٹے کس لقب کس مقام سے آپ کو خطاب کیا جائے کہ آپ کو خوشی ہو، تو انہوں نے کہا جی، کہتے بابا جی فرمان لگے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے ہاتھ باندھ دیے کہ حضور ہم تو بے نام لوگ ہیں، نام ہی تو رکھوانے آئے ہیں۔ تو کہتے میاں صاحب نے گلے لگا لیا اور یعنی اپنے پیر صاحب کے وہ سارے ٹیسٹ میں کامیاب ٹھہرے۔ ہاں جی، وہ پھر کہتے وہ آپ دیتا ہوگا۔ تو یہی کہتے جاتے تھے کہ بیٹے وہ بہت تکلیف میں آپ نے وقت گزارا ہے، لیکن فائدہ آپ کو بہت پہنچ گیا ہے۔ کہتے میں نے عرض کیا کہ حضور سے ملاقات ہو گئی، اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ کہتے نہیں بہت فائدہ پہنچا ہے۔ تو بس پھر جب وہ ماحول ختم ہوا بیٹھے تو ان کے سمجھانے لگے کہ جب تک وقت بھی 14 سال ہو چکے تھے، بڑے واقعات سناتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ 14 سال وہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہے اور انہوں نے یہی بتایا ان کے جاؤ یہی 4 چیزیں ہیں، نہ کھانے کی بندے کو وہ ہونا چاہیے، نہ پہننے کا، نہ رہنے کا، نہ نام کا۔ اگر آپ اس طرح رہیں گے تو آج کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اس کو فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو بابا جی اپنے مرشد کامل کے ساتھ کہتے یہی ساری جوگ ہے، یہی سارا اس کو جو آپ سمجھ لیں، تو اسی طرح دنیا میں رہنا ہے آپ نے۔ ان کے پیر صاحب کا پورا نام بتا دیں۔ حضرت میاں خدا بخش قادری سرتاج اولیاء کے مقام پہ ہو گزرے، سرتاج ولی ہو گزرے ہیں۔ ان کا مزار شریف کدھر ہے؟ یہ سائی وال میں پیر بخاری قبرستان، جی ٹی روڈ پر پاک پتن چوک کے قریب ہے۔ بابا جی نے پاکستان میں اپنے مرشد کامل کا صرف مزار ہی بنایا ہے، اور کوئی چیز 30 سال پہ کیا ہے، 1947 سے لے کے اور یہ 78 تک، تو بس انہوں نے۔ اچھا تھوڑا سا مختصر سا ہمیں بتا دیں کہ جب انڈیا سے پاکستان آئے اور پاکستان کے کس کس علاقے میں انہوں نے قیام کیا اور اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا، یہ جو لاہور کا ڈیرہ یہ کیسے بنایا، اس حوالے سے بتا دیں۔ بابا جی پاکستان پارٹیشن سے پہلے، تقسیم ہندوستان سے پہلے بھی آتے تھے علاقے میں، لاہور بھی آتے تھے، اور کیونکہ میسن تھے اور حفیظ جلندری صاحب بابا جی کی سکل سے واقف تھے۔ اچھا، جو یہ ایم بلاک کی کوٹھی جو تھی یہ بابا جی نے ہندوستان سے آگے حفیظ جلندری صاحب کی بنائی۔ اچھا، یہ انہوں نے بنائی تھی۔ اور یہ بھی سنید ہے کہ ایم اے کالج کی بالکونی جو ہے، بابا جی کیلیگرافر بھی تھے بہت اچھے۔ اچھا، ہاں جی۔ تو ان کی کوئی ایجوکیشن تو تھی نہیں اس طرح، تو یعنی یہ عطائی علم تھا۔ ہاں، بابا جی ویسے تو جلندر کے بڑے مردم خیز خطہ ہے، وہاں کے سارے لوگ ہی بڑے محنت کش ہے، لیکن بابا جی بہت محنتی تھے۔ تو وہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو فقیر ہوتا ہے یا درویش ہوتے ہیں یہ تو کسی کے چھاگل سے پانی نہیں پیتے۔ بالکل۔ تو وہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، اور پھر جب فیضان جاری ہوتا ہے اور دنیا والے کچھ پیش کرتے تھے تو ہمیں بھی سمجھایا کرتے تھے کہ یہ یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے، اچھا، یہ اپنے اوپر نہ لگانا، آپ کی ہڈیاں جل جائیں گی۔ اچھا، یہ کہتے تھے۔ دوسرا پروفیشن پہ بابا جی نے طبابت اختیار کی۔ اچھا، ماموں کانجن آ گیا، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، تو بابا جی پھر علاج معالجے کا، پھر ہم نے پوچھنا کہ آپ تو محسن تھے، ادھر علاج معالجے کی طرف کیسے آ گئے؟ تو واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میری والدہ کو رات کو دورہ پڑ گیا، تو میں حکیم صاحب کو بلانے گیا، تو وہ آئے، دیکھا انہوں نے، تو دیکھ کے ہوش آ گیا، تو وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ جب اس کو دورہ پڑا، میں دوبارہ بلانے گیا تو وہ حکیم صاحب آئے نہیں۔ کہتے میں صبح کو آؤں گا، تو کہتے وہاں میں نے ایسے جولی اٹھا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو علاج معالجے کا علم ہمیں عطا کرے گا تو میں یہ نہیں کروں گا جو اس نے کیا۔ تو بابا جی ساری عمر اپنی اس بات پر، جب یعنی طباعت جو ہے وہ ایک ہی رات میں ان کو وحید ہو گئی۔ ایسے انہوں نے بڑا اچھا طریقہ کار اختیار کیا۔ وہ پھر مختلف گاؤں میں جا کے لوگوں کے، بابا جی کی شخصیت کی صرف
یہ نہیں کہ یہ جو وہ طبیب روحانی بھی تھے اور طبیب جسمانی بھی واہ، تھے. ہاں جی. یعنی علاج بھی کرتے تھے وہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ جو جسمانی مریض ہوتا ہے وہ پرہیز کرے تو اسے فائدہ ہوتا ہے، اور روحانی مریض جو ہے وہ پرہیزگاری کرے تو اسے فائدہ واہ، ہوتا کیا ہے. اچھا جملہ انہوں نے. ہاں جی. تو بابا جی کے یہ ایفورزم تھے، اس طرح کی کوٹیبل کوٹ چیزیں تھی. یہ جو اشفاق صاحب، یہ قدرت اللہ شاہ، ممتاز مفتی، اور اس طرح کے حنیف اچھا، اسی رحمت. طرح مانا کہ جب آپ چھوٹے تھے، جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، تو آپ نے کون کون سے پاکستان کے نامور دانشور کو بابا جی کے آستانے پہ آتے اور ان سے اپنی عقیدت ظاہر کرتے دیکھا؟ تقریباً اگر گنا جائے تو 100 کے قریب لوگ بابا جی کے پاس، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. کچھ کے نام بھی بتا دیں ہمارے ناظرین. یہ پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے ہیڈ تھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب. پھر حفیظ جلندری صاحب آیا کرتے تھے. پھر مولانا عبدالستار نیازی صاحب. اچھا. اور پھر اور بہت سے لوگ، حنیف رحمت. حنیف رامے صاحب، یہ بانو قدسیہ صاحبہ. پھر یہ جس کو بھی بابا جی کے اشفاق صاحب تو مستقل ہی پھر ان کے مریدوں میں آ گئے تھے. یہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اچھا. بابا جی کو ملے ہوئے اچھا ہیں. ہو گیا. ہاں جی. تو میں ایک دن ملنے گیا تو بڑے شیخ صاحب سے ناراض ہوئے کہ یار تم نے بڑا ظلم کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کو تو جا کے ملنا چاہیے. ان کی محبت تھی بابا جی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہماری قدر کرتے ہیں وہ بابا جی کی وجہ سے کرتے ہیں. اچھا، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بابا جی کو سارا علم جو ہے نا روحانیت کے ذریعے ملا، اور یہ سارے لوگ جو ہے کتابوں والے تھے، تو یہ اتنے متاثر کیوں ہوئے؟ بابا جی، یہ بابا جی کے پاس یہ اقتصادی اور کتابی علم نہیں تھا. واہ. وہ اس کو علم الہی کہتے تھے. واہ. اور ان کے بیانات ہیں کہ میرا نہ کوئی لفظ ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ کوئی پیش ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. واہ. اور کہتے تھے کہ یہ صدیوں کے بعد یہ علم لدنی والے لوگ آتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سلطان باہو صاحب کے بعد ہمارا مقام آیا. واہ. ہاں. اور یہ ان پر اترتا ہے جو کتاب پڑھا ہوا نا. یہ علم لدنی اسی کو عطا ہوتا ہے جس نے اقتصادی علم سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فلاں کتاب پڑھ کے بول رہا ہے یا فلاں کا شاگرد ہے اس کی باتیں کر رہا ہے. تو وہ اس طرح کر کے پھر ان کے پاس بہاولپور یونیورسٹی کے، اسلامیہ یونیورسٹی کے جتنے بھی اسکالر تھے ان میں اپنے سعید احمد کاظمی شاہ صاحب اور ڈاکٹر حامد بالگرامی صاحب. اور وہ اصل میں یہ جب قرآن میں تدبر کرتے ہیں علمی لوگ تو یہ جہاں پہ ان کو ذرا سمجھ نہیں آتی تو پھر انہیں کہ ایسے کسی صاحب علم کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو بابا جی قطب عالم کے درجے پر ہو گزرے ہیں. اچھا. تو ہم نے پوچھا تھا جی قطب عالم کا کیا درجہ ہے؟ تو فرمایا انہوں نے کہ ان کے سامنے کوئی اقتصادی یا لوہی کوئی کتاب لے ہے جہاں سے سمجھ نہ لگے وہ ہاتھ لگائیں گے واضح کر دیں گے اسی وقت کے لیے. ہاں. تو بابا جی نے ساری عمر نہ کوئی عوامت کی ہے، نہ کوئی جلسہ جلوس کیا ہے، نہ کوئی اس طرح کر کے انہوں نے گیدرنگ میں بات کی ہے، تو نہ کوئی خطبہ دیا ہے. اچھا، بابا جی کا ایک لنگر خانہ جو ہے نا، ہاں. اس کے بارے میں بہت سارے دانشوروں نے بیان کیا، انہوں نے خود بھی لنگر میں، تو یہ سارا سلسلہ کیسے چلتا تھا؟ یہ بڑا اچھا پوچھا تھا کسی نے، بابا جی سے پوچھا تھا. اچھا. بابا جی کئی تو یہ گمان کرتے تھے کہ بابا جی پتہ نہیں سونا بناتے ہیں. تو کئی تو امروز والے جب آئے اکمل علیمی صاحب، انہوں نے کہا یار بابا جی سونا نہیں بناتے، بابا جی تو پارس بناتے ہیں، جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ سونا بن جاتا ہے. تو بابا جی سے پوچھا تھا کہ بابا جی یہ کس طرح سلسلہ چلتا ہے آپ کا؟ کہتے یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کہ یہ بزرگان دین کا تو خدائی خزانے میں ہاتھ ہوتا ہے. بابا جی کی بہت بڑی، اگر ایک جملے میں ان کی شخصیت کا احاطہ کیا جائے تو بابا جی نے ساری عمر کسی سے سوال نہیں، اور اکثر فرماتے تھے کہ سوال مت بنو جواب بنو. واہ واہ، جواب بنو. ہمیں بھی یہی سمجھاتے تھے کہ جو بھی آئے اسے دیکھو دینا کیا ہے. اگر آپ
یہ سوچو گے کہ اسے دینا کیا ہے تو پھر بادشاہ ہو جاؤ گے، اگر یہ سوچو گے لینا کیا تو گدا کر رہ جاؤ گے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ جو اشفاق احمد ہے انہوں نے اپنی کتاب جو ہے بابا صاحبہ، اس میں ان کی باقاعدہ تصویر بھی لگائی ہے، ان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، تو اس میں ایک خاص جگہ پہ میں نے پڑھا کہ یہ لنگر جب لاتے تھے تو چارپائی پہ وہ لنگر کا سامان رکھ دیتے تھے، تو پھر لیمو سے اور دھنیے سے بات کرتے تھے، وہ ہمیں جو راز کی بات ہے وہ بابا جی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تصوف کی کہ یار دیکھو تم ذرا سے بھی کوئی کام کر کے تو اس کو مشتہر کرنے کی کوشش کرتے ہو، جی جی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو لیمو ہے یہ بینگن ہے وہ چارپائی پہ رکھ کے تو لوگ تو اکثر سمجھانا کہ دیکھو یہ کوئی مراسیوں کی طرح کوئی تالی بجا کے یہ نہیں بتا رہا کہ مجھ میں وٹامن سی ہے مجھ سے فائدہ اٹھا لو، یہ تو انسانوں پر قربان ہو رہا ہے اور بغیر کچھ کہے ہوئے۔ ہاں جی، تو میں نے بھی ایک مرتبہ کہا کالج میں جاتے تھے کہ میں نے مری جانا ہے، تو بس کہتے وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ میں کہ جی ایسی ذرا دیکھنے، کہتے یار یہ درخت دیکھو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے فلاں جگہ جانا، پھر جہاں پہ اللہ میاں نے آپ کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ راضی کیوں نہیں آپ رہتے؟ تو یہ تو بڑا راضی ہے درخت، لہلہا رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے ان کا اصل میں نظریہ یہ ہوتا ہے صوفیہ کرام کا کہ یار ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور باقی جو دوسری منی کریچرز ہیں، دوسری چھوٹی مخلوقات ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح کر کے اشفاق صاحب نے جب زاویہ پروگرام شروع کیا تو زاویہ کی پہلی جلد میں پہلا جو پارٹ ہے وہ اس کا نام ہی بہروپ ہے۔ اچھا ہاں بالکل۔ ہاں، تو انہوں نے یہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ آبادی کے اوپر بارش ہوئی اور اس کے بعد تھم گئی، تو میرے اندر بھی وہ کنمن ہو رہی تھی۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ میں پارک ٹی ہاؤس میں بیٹھتا تھا، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور جب ہمارے متعلق بات لکھنا تو انہوں نے اپنے کالموں میں ہمیں گھیرتے تھے، کہتے میرے دل پر بڑا بوجھ ہوا، تو میں نے کہا یار میں یہ کس سے پوچھوں جا کے یہ کیا؟ تو بابا جی کے پاس آئے تو انہوں نے بیان کیا، تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ اشفاق صاحب یہ تو بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ کہتے جی کیا سمجھ؟ تو بابا جی ایک واقعہ سنانے لگے، کہتے دو نا درویش جا رہے تھے، ایک شاگرد تھا اور ایک ان کا مرشد تھے، تو وہ ایسے ہی وہ جنگل اپنے ڈیرے سے نکل کے آبادی کے باہر گئے، تو جنگل میں جب گئے تو وہاں کہیں آگ لگی، آگ کے بعد وہاں برسات ہو گئی، آگ بجھ گئی، تو وہ کونے میں ایک سانپ پڑا ہوا تھا، تو وہ سانپ کو دیکھ کے وہ مرجھایا ہوا اپنے شاگرد کو کہنے لگے کہ یار یہ کیا ہے دیکھو، تو کہنے لگا یہ موذی ہے جی، یہ تو انسان کو مار کے زندہ ہے، اس کو تو مار دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ کانٹے کو پرے کر کے اس کو اٹھا لو، یہ بیچارہ کروشیل حالت پہ ہے، اچھا یہ خدمت کا وقت آ گیا ہے۔ تو بابا جی نے خدمت پر زور دیا، تو وہ پھر کہتے اٹھا کے، انہوں نے تو نہیں اٹھایا شاگرد نے، کہتے جی یہ تو نہیں میں سیکھنے آیا آپ سے، تو وہ پھر آپ انہوں نے ہاتھ پہ اٹھا کے پھر چل دیے، تھوڑی دیر گیا تو وہ بسگولنے لگ گیا، اس کو ہوا مل گئی، آکسیجن، تو انہوں نے کہا لو، تو کہنے لگے جی انہوں نے پھینکے ایسے اس نے ڈنگ مار دینا، تو وہ واقعی اس نے ڈنگ مار دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کو اتنا بھی میں تو کچھ سیکھنے آیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس نے شکریہ ادا کیا ہے اپنے طریقے سے۔ ہاں، تو کہتے کیا شکریہ ادا کیا ہے جی؟ وہ کچھ نہیں ہوا بابا جی کو۔ انہوں نے کہا یار سب سے قیمتی چیز تو اس کی زہر ہوتی ہے، وہ تو اس نے ہمیں دے دی، واہ واہ عطا کر دیا۔ اب اس نے کوئی فارماکالوجی تو نہیں پڑھی ہوئی کہ میری تحفے کا اس کے جسم پر کیا اثر ہوگا؟ تو کہتا ہے اشفاق صاحب ہمیں نہ گھبراؤ، اور جد کو جو ہوگا وہی بیان کرنا۔ تو اس طرح کی بابا جی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ اچھا ایک اور آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ اشفاق احمد صاحب یورپ میں جب گئے تو انہوں نے کہا ایسٹرن وزڈم کے بارے میں بتائیں، وہ بھی بابا جی سے انہوں نے پھر آ کے۔ ہاں وہ اصل میں بڑی لمبی کہانی سناتے تھے کہ وہاں پہ سٹاف روم میں بیٹھے تھے، تو وہاں جرمن بھی تھے وہ بھی تھے، تو وہاں انہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ یار تم مشرق سے آئے ہو، تم ایسٹرن وزڈم کے متعلق، ایسٹرن انٹلیکچویلٹی، دانش مشرق کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ یار میں دانش ہمارے پاس ہو تو ہم تو آپ سے سیکھنے آتے ہیں مغرب والوں سے۔ ان کا یار آپ تو چھپا رہے ہو یا پھر آپ کو معلوم نہیں؟ کہتے مجھے واقعی نہیں پتا تھا، میں تو ایک ڈاکٹر کا بیٹا تھا، میں نے میری رسالوں میں لکھا کرتی تھی،
ہم تو بڑے بریلینٹ سے لوگ تھے اور حقوق نسواں کے لیے ہم جلوس نکالا کرتے تھے جی، تو ہم تو اس میں بڑے متاثر تھے. تو ہمارے والد صاحب تو ایسی جگہوں پہ جانے سے منع کرتے تھے مظاہرات پہ. تو کہتے ہمارے گاؤں کے نواب پور کے تھے، یہ جلندھر کے قریب ہی تھا، اشفاق صاحب پٹھان فیملی سے. تو کہتے کہ وہاں پہ ایک مزار تھا، تو شام وہ سارا دن وہاں مسٹنڈے باغ پیتے رہتے تھے، شام کو پتہ نہیں کون چراغ بتی کر جاتا تھا، سال کے بعد وہاں پہ میلہ لگ جاتا تھا. تو کہتے ہمیں والد صاحب منع کرتے تھے کہ ان کے قریب نہیں جانا. تو ہمیں تو وہ نورا تیلی ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں، وہ کہتا تھا یار یہ ہیر رانجھا اور یہ نا یہ ساری تصوف کی یار کتاب ہے، بڑی معرفت کی باتیں ہیں اس میں. وارث شاہ صاحب نے کہتے نہ میں ہیر کو جانتا، نہ رانجھے کو، نہ وارث شاہ کو. تو کہتا اس طرح کی باتیں تھی. تو میں وہاں پہ جب مجھ سے سوال پوچھا تو میں جواب نہیں دے سکا. تو وہ بیچ میں لوگ بولے کہ یہ یوگا کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اور دوسرے نے اس کو کنڈیم کیا، کسی نے پکچر بیچ میں لگائی. وہ سارے ہم وہاں پہ اورینٹل کالج کے لینگویجز کا اسکول تھا، تو سکھ بھی تھے وہاں، انڈونیشیا سے بھی ایک خاتون تھی آئی ہوئی اپنا اپنے. تو کہتے جرمن نے کہا کہ یار ہم تو یہ جو آپ کہتے ہو نا، کہتے وہ روحانیت کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہتا کہ وہ جرمن بولا کہ یار ہمارے تو ایسی روحانیت نہیں آیا کوئی نہیں. جاپانی کہنے لگا یار ہم نے تو اس کو لاک کر دیا، تالا بھی لگا دیا، اوپر لاک ہی لگانے والی ہے. تو ایک وہاں کا وہ کہتے ہمارا کلیگ تھا، تو وہ کہیں یہاں تبت میں آئل ڈگنگ کمپنی میں آیا، یہ بدھ مت سے متاثر تھا. تو وہ اس نے کوئی فوسل وغیرہ بھی اکٹھے کر کے لے کے گیا تھا، 2-3 ٹرک بھر کے. اس کو وہ جات پات بھی آتا تھا. تو اس طرح کی وہ باتیں کہتے کرنے لگا. تو مجھے کہتے سمجھ نہیں آئی. میں تو پھر کہتے اس سوال نے مجھے نا وہاں سے اکھاڑ دیا. تو وہ پھر کہتے میں چھوڑ کے نا بیچ میں تو میں پاکستان آ گیا. میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر لیا چھوٹا سا، اور میں مختلف مزارات پہ جانا شروع کیا کہ یار وہاں کوئی ایسے بندے ہوں گے. کہتے کہ میں امریکن اور یہ تو ساری پڑھ چکا تھا، پیریوڈیکل رشین. بالکل مجھے اصل میں وہ جواب نہیں ملا. نہیں وہ علم درکار تھا کہ جو خاصان خاص کا علم ہوتا ہے وہ کہاں علم ہوگا. تو کہتے 1 سال میں ڈھونڈتا رہا. وہاں پہ کہتے لوگ کوئی آئے کوئی بات کہتے کریں، لیکن وہ میرے اوپر سے گزر جائے. تو لیکن مصیبت وہاں یہ تھی کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ لوکل لینگویج کے علاوہ دوسری جانتے کوئی نہیں تھے. تو پھر کہتے 1 سال بعد حنیف رحمہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ یار تم اٹلی سے واپس کیوں آ گئے؟ کہتے ان کو میں نے بتایا کہ یہ وجہ کہ یار وہ سوال میں نے پھر سوچا کہ یار اگر ہمارے پاس وہاں دانش اور دانست ہے تو میں یہاں مغرب میں کیا کر رہا ہوں، میں جا کے ڈھونڈوں گا. تو کہتے ہوئے ایک اچھے صحافی کی طرح میں کہتے ہوئے مختلف جگہ پہ مزارات پہ جب گیا تو میں نے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بابا جی نور والے ہیں تو وہاں چلے جاؤ. تو وہ پھر انہوں نے یہاں جب آئے تو کہتے میں نے دیکھا کہ 80-82 سال کے بڑے خوبصورت بزرگ. میں نے بڑے بڑے خوبصورت بندے دیکھے تھے، اس عمر میں اتنا خوبصورت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا. کہتے وہ فارمل سے مجھے ملے تو السلام علیکم صاحب. تو کہتے میں نے جھٹ سے انہیں کہا، یہ ان کی کتاب سفر در سفر میں بھی واقعہ ہے کہ میں صوفی بننا چاہتا ہوں. تو کہتے بابا جی نے بڑا عجیب سا ان کے بھی وہ اچھا خاصا اپنا کام کر رہے، اس کی کہاں ضرورت پڑ گئی ہے. تو کہتے نہیں جی میرا شوق ہے. کہتے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے. انہوں نے کہا جی کوئی مشکل نہیں، میں اس کا پرائمری اور مڈل تو کر چکا ہوں. تو بابا جی پوچھنا کہ کیا کر چکے ہو؟ کہتے جی وہ ذکر محل کی منزلیں، پاس انفاس ذکر، وہ جو چلے وغیرہ. وہ بابا جی ایسے ہاتھ پر ہاتھ مار کے بات کیا کرتے تھے. تو کہنے لگا او بھائی اور تو صوفی نہیں بننا چاہتے، اور تم تو ایسے کو روحانی طاقت ڈھونڈتے پھرتے ہو. وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خرق عادات کا نام ہے، یہ تو چوڑیاں چمیانا بھی پیدا ہو جاتے. کہتے میں تو اسی کو سمجھتا تھا. تو میں نے پھر کہتے الٹا سوال کیا کہ بابا جی وہ پھر
اگر یہ نہیں ہے روحانیت، تو پھر اصل کیا؟ یہ جو ہے چلے وغیرہ، تو پھر وہ صوفیزم ہے کیا؟ صوفیزم کیا؟ تو کہتے ہیں بھائی وہ تو مخلوق خدا کی خدمت میں بغیر کسی غرض و غیرت کے ہمہ وقت موجود رہنے کا نام ہے۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی۔ ویسے بھی بابا جی کا دیہاتی سا کسٹیوم تھا، یعنی سادہ سے کپڑے تھے، کسانوں جیسا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سادے سے بندے ہیں۔ ہاں، ان کے سادہ سے بندے ہیں۔ ان کے بابا جی میں جس کام آیا تھا وہ ہوا نہیں۔ کہتے اتنا بڑا سوال کیا، ایک مرتبہ آنے سے تھوڑی پتہ چل جائے گا، یہ تو آتے جاتے رہیں گے پھر پتہ چلے گا۔ خیر کہتے میں نے کہا کہ میں جی اجازت لے کے میں جانے لگا، تو بابا جی نے کہا کہ کھانا کھا لیں۔ کہتے نہیں جی میں نے تو جلدی میں سائی وال میں جا کے کھا لوں گا۔ کہتے نہ بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی ہوئی ہے، تو جتنا ضرورت ہے آپ کھا لینا۔ کہتے ایک پلیٹ میں سالن دیا اور چنگیر میں 2 روٹیاں رکھی اور پانی کا پیالہ رکھ کے، مکھیاں مجھے تنگ کر رہی تھی، تو بابا جی پاس بیٹھ کے نا مکھیاں کہتے میں سوچنے لگ گیا کہ نہ تو میں ان کا کوئی پہلی دفعہ آیا ہوں، نہ کوئی نظر نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ دل جیت لیا نا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے لے پوت کے کوئی نماز کی جگہ بنائی تھی مریدوں نے، وہاں اذان ہو گئی۔ تو میرے خیال میں تو صوفیہ کرام نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، تو کہتے میں نے ریکویسٹ کی کہ بابا جی آپ جا کے نماز پڑھ لیں۔ تو کہتے کوئی بات نہیں، اور نماز پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، تو آپ کھانا کھائیں۔ پہلے مہمان ہاں، پھر وہ کہتے وہ تھوڑی دیر بعد کہتے جماعت کھڑی ہو، پھر میں نے دہرایا کہ حضور وہ آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ جو قضا کا لفظ میرے منہ سے نکلا تو بابا جی نے کہا کہ یار پڑھے لکھے ہیں آپ کو تو علم ہونا چاہیے، پھر نماز تو قضا کر کے بھی پڑھی جا سکتی، خدمت کی تو قضا ہی کوئی نہیں۔ کہتے پھر مجھے کہتے ہم لفظوں کے پروانے تھے کہ یار یہ قضا کا لفظ آج تک عبادت کے ساتھ ہی ہم نے سنا ہے، لکھا ہے، تو یہ تو خدمت کے ساتھ قضا کا لفظ۔ کہتے وہاں کہتے ہیں تھوڑا سا پہلا جھٹکا وہاں لگا۔ تو وہ کہتے میں پھر اس طرح 11 سال 11 ماہ بابا جی کی خدمت میں آتا رہا۔ اچھا ناظرین، یہ ہم جان رہے ہیں کہ اشفاق احمد خاص طور پہ وہ مرید نہیں تھے، وہ ان کے روحانی جو سمجھے گے شاگرد بھی تھے، اور ان کو سب کچھ جو ہے نا اشفاق صاحب نے ان سے ہی لیا، نور والے سے۔ یہاں ہمارا جو انٹرویو کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، تو ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ اشفاق صاحب نے کس کس طریقے سے روحانیت کا علم ان سے حاصل کیا، اور دوسرے جو اکابرین ہیں انہوں نے کیسے حاصل کیا، اور بابا جی نور والے کی جو اصل زندگی ہے، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں، اور پھر ان کا جب ظاہری وصال ہوا تو ان کا مزار کہاں ہے۔ آج اگر نوجوان آ کر ملنا چاہیں، ان کے مزار کی زیارت کرنا چاہیں، تو کون سی لاہور کی ایسی جگہ ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو اگلے حصے میں بتائیں گے۔ تو آپ اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ بھی ضرور دیکھیے گا۔